تک اپنے لیے اس سے نہیں مانگا۔ تھوڑی سی توجہ فرما لیتے جانے مان، میں ان سے کیا مانگوں، میں نے تو اس سے اپنے لیے سوال نہیں کیا۔ اور فرمائیے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے کائنات کا ہر شرف نبی کو بن مانگے عطا کیا۔ رحمت للعالمین بن مانگے بنایا، نبیوں کا سردار بن مانگے بنایا، معراج بن مانگے کرائی، یاسین بن مانگے کہا، مزمل بن مانگے کہا، مدثر بن مانگے کہا، نبیوں کا سردار بن مانگے کہا، طٰہٰ بن مانگے، مدثر بن مانگے، مزمل بن مانگے، سر پر نبی نبوت کا تاج بن مانگے سجایا، کائنات کا ہر شرف بن مانگے دیا۔ تو عزیزان ایمان، ایک مرتبہ جبرائیل اللہ کی خدمت میں اور ایک مرتبہ جانے کے بعد کہتا ہے، نبی کا پیغام یہ ہے کہ نبی نے آج تک تیری بارگاہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ تو آواز قدرت آئی، اے جبرائیل، اگر میرا نبی امت سے کچھ نہیں مانگتا تو ہم مانگ لیتے ہیں، میں مانگتا ہوں، جاؤ جا کر میرے نبی سے کہہ دو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میں تم سے کوئی علم نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے، میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ وہی تو محبت ہے کہ جو آپ کو اس فرش عذاب پر کھینچ لائی ہے۔ اگر تو نہیں مانگتا تو میں مانگتا ہوں، میری طرف سے پیغام پہنچا دے۔ تو عزیزان ایمان، جبرائیل لایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اے میرے نبی، اگر تو نہیں سوال کرتا تو اللہ کی طرف سے مانگ لے۔ اللہ کا حکم یہ ہے، ان سے کہہ دے میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے، میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ عزیزان ایمان، اب نہ کہنا اجر پیغمبر نے مانگا، یہ نہ کہنا اجر پیغمبر نے مانگا۔ اگر پیغمبر اجر مانگتے تو حدیث ہوتی، آیت نہ ہوتی، حدیث ہوتی، آیت نہ ہوتی۔ اجر پیغمبر نے نہیں مانگا، اجر اللہ نے مانگا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اجر پیغمبر نے نہیں مانگا، اجر اللہ نے مانگا ہے۔ تو اب اگر کوئی اجر رسالت ادا نہیں کرتا تو وہ نبی کا مجرم نہیں ہے، اللہ کا مجرم ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ شکر ہے۔ اور اجر اجر مانگا ہے اللہ نے، اس لیے کہ اگر اجر پیغمبر اسلام مانگے کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن نکل جاتے ہیں۔ اگر اجر اس نے مانگا اللہ نے مانگا، اور کیا مانگا؟ میرے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ نبی نہیں کہہ رہا ہے میرے اہل بیت سے، اللہ کہہ رہا ہے میرے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ کون ہے میرے اہل بیت؟ اچھا، اللہ نے محبت مانگی ہے، اللہ نے اجر مانگا۔ دو راستہ بنائے اللہ نے، ایک ہے محبت والا، ایک ہے نفرت والا۔ محبت والا کون سا ہے؟ جو اہل بیت کا راستہ ہے، اللہ کا محبت والا جو سنت اہل بیت کا راستہ ہے، وہ محبت والا راستہ ہے۔ دو راستے ہیں اللہ کے، ایک نفرت والا ہے، ایک محبت والا۔ فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ وہ کون سے راستے پر چلے جائے، نفرت والے پہ چلے گا یا محبت والے پہ چلے گا۔ یہ تو انسان کو فیصلہ کرنا ہے تو اسے کون سے راستے اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے تو راستہ معین کر دیا ہے۔ اچھا جو جانے والے راستہ معین کرتا ہے، دیکھو اللہ محبت کا حکم دیتا ہے، اللہ سے محبت اور اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے اور اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی دو راستے ہیں اللہ کے، ایک نفرت والا
چاہے نفرت والا راستہ اختیار کر کے جہنمی ہو جاؤ، چاہے محبت والا راستہ اختیار کر کے جنتی ہو جائے، تو عزیزان ایمان یہ پروردگار یہ پتہ کیسے چلے گا کہ تیری رحمتوں والا راستہ کون سا ہے، لعنتوں والا راستہ کون سا ہے؟ کہا یہ میرا نبی بتائے گا، یہ میرا رسول بتائے گا کہ رحمتوں والا راستہ کون سا ہے، لعنتوں والا راستہ کون سا ہے۔ تو ہم پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئے، سرکار آپ بتائیے دو راستے ہیں اللہ کے، ایک لعنتوں والا اور ایک محبت والا، تو یہ بتائیے کون سا راستہ کدھر ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے توجہ فرمائیے گا جزاک اللہ، صحائے ستہ اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب سوال کرنے والے نے کہا، توجہ فرمائیے گا، بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے اور رسول کی بیٹی آئی، اور جیسے ہی رسول کی بیٹی آئی پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے تو کسی نے اعتراض کیا، اللہ نے بیٹی کے لیے اتنا احترام، بیٹی کے لیے اتنا احترام، بیٹی کے لیے اتنا احترام، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ارے کیسے نہ احترام کروں، اس لیے کہ ان اللہ یغضب لیغضبھا یرضا لیرضاھا، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب، توجہ فرمائیے گا عزیزان ایمان، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب، تو بھائی کردار فاطمہ پر نظر رکھنا، فاطمہ جس سے ناراض ہو کر گئی اس سے ناراض رہنا، جس سے راضی ہو کر گئی اس سے راضی رہنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے؟ آواز آئے اسی محمد والے محمد صلوات محبت اہل بیت صدر صاحب واجب ہے، واجب نہیں ہے۔ محبت اہل بیت سارا مجمع
سارے بزرگ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ محبت اہل بیت واجب ہے. سلمان حیدری ممبر سے کہہ رہا ہے کہ محبت اہل بیت واجب نہیں ہے. آپ مستحب کی بات کر رہے ہیں, واجب بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے. تو پھر ٹینشن میں پڑ گئے نا میرے بزرگ کہ نہ تو مستحب ہے چچا, نہ واجب ہے, تو پھر محبت اہل بیت ہے کیا؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا سورج پورہ کے اندر کہ اگر میں اس کو بیان کر کے نہ جاؤں تو یہ میرے بزرگ مجھے جانے نہیں دیں گے. مولانا پہلے تو ممبر سے اعلان کیا ہے اس بات کو قوم کے سامنے ثابت کرو, ورنہ آپ کو روشن پورہ سے نکلنے نہیں دیں گے. توجہ فرمائیے گا, اتنا بڑا مسئلہ بن گیا. ایک صاحب نے کہا محبت اہل بیت واجب ہے, ایک صاحب نے کہا محبت اہل بیت مستحب ہے. میں کہہ رہا ہوں نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. تو پھر بھائی ایسی کون سی شے ہے؟ چند چیزیں تو ہے اللہ کی, یا واجب ہے یا مستحب ہے. پھر اگر نہ واجب ہے نہ مستحب ہے تو پھر محبت کیا ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو محبت کیا ہے, اور آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. اور یہ خاموشی کا روزہ جو رکھ رکھا ہے یہ بھی تو سنیں گے آپ. میں بیان کروں گا محبت اہل بیت کیا ہے. ذرا اپنے ذہن کے دریچوں کو تھوڑا تھوڑا سا کھول دو تاکہ میری بات ہر نوجوان کے ذہن میں سما جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. محبت اہل بیت واجب نہیں ہے, محبت اہل بیت مستحب نہیں ہے. پہلے یہ سمجھو کہ مستحب کسے کہتے ہیں, پہلے یہ سمجھو کہ واجب کسے کہتے ہیں. چلو آئیے مسئلے کو حل کرتے ہیں. واجب کسے کہتے ہیں؟ میری طرف متوجہ رہے آپ. واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کیا تو جزا, اور اگر نہ کیا تو سزا. مستحب کسے کہتے ہیں؟ کرے تو ثواب, نہ کرے تو کوئی عذاب نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ واجب اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ واجب اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کیا تو جزا, نہ کیا تو بہت بڑی سزا. مستحب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کیا تو ثواب, نہیں کیا تو کوئی عذاب نہیں. دوسری مثال دیتا ہوں. نماز واجب ہے, اگر آپ نے پڑھی تو جزا, نہ پڑھی تو سزا, نہ پڑھی تو سزا. رمضان کا روزہ واجب ہے, آپ نے رکھا تو ثواب, نہیں رکھا تو ہے نا واجب ہے. اچھا ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے, اس نے نماز نہیں پڑھی, تو یہ بتائیے کیا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزے کا ثواب ختم نہیں ہوگا. اچھا نماز پڑھ رہا ہے, روزہ نہیں رکھ رہا ہے, تو کیا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے نماز کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک واجب کا اثر دوسرے واجب پر نہیں پڑتا. ایک واجب کا اثر دوسرے واجب پر نہیں پڑتا. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور خدا نخواستہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو نماز پڑھنے کی وجہ سے, نہ پڑھنے کی وجہ سے روزہ ختم نہیں ہوگا, روزے کا ثواب ختم نہیں ہوگا. ایک واجب کا اثر دوسرے واجب پر نہیں پڑتا. اب سنو عزیزان ایمان, میں نے کہا محبت اہل بیت نہ واجب ہے نہ مستحب ہے, تو پھر کیا ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہے. اگر اللہ, توجہ فرمائیے گا, محبت اہل بیت کو واجب قرار دے دیتا تو کل قیامت کے روز بڑے بڑے لوگ
یہ کہہ کر نکل جاتے مالک سارے واجب کر کے لائے ہیں، مالک سارے واجب کر کے لائے ہیں، ایک واجب نہیں کیا محبت اہل بیت، ایک واجب چھوٹ گیا، سزا دے، کتنی سزا دے گا، مگر سزا کے بعد تو آخری ٹھکانہ انسان کا جنت ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان ایمان، اگر اللہ محبت اہل بیت کو واجب قرار دے دیتا تو کل قیامت کے روز ہر انسان یہ کہہ کر گزر جاتا مالک سارے واجب دامن میں ہیں، سارے واجب کر کے لائے ہیں، ایک واجب رہ گیا، سزا دے، کتنی سزا دے گا، کتنی سزا دے گا، مگر آخری ٹھکانہ سزا ختم ہونے کے بعد تو جنت ہوگی۔ اللہ نے کہا اگر محبت اہل بیت واجب قرار دے دی جائے تو ہر انسان جنت میں چلا جائے گا، تو فرمان مالک کیا کرے گا؟ کہا محبت اہل بیت کو واجب قرار نہیں دوں گا، اہل ایمان قرار دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہیں عزیزان ایمان نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں اہل ایمان کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اہل ایمان قرار دوں گا، آپ کو معلوم ہے اہل ایمان کسے کہتے ہیں؟ اہل ایمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نماز کا وزن، جس کے اوپر روزے کا وزن، جس کے اوپر حج کا وزن، یعنی عزیزان ایمان اہل ایمان اسے کہتے ہیں کہ اگر دل میں علی کی ولایت ہوگی تو نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا، اور اگر دل میں ولایت علی نہیں ہوگی تو اللہ کہے گا ان کی نماز، ان کے منہ پر ان کے روزے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اہل ایمان اسے کہتے ہیں جس کے اوپر انسان کی نیکیوں کا وزن کیا جائے۔ میں تم سے کوئی عزم نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرآن کا رسول ہے۔ اور یہ اہل بیت کی مطلب ایسی ہے کہ یہ جب انسان دل میں آتی ہے تو آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو یاد ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ایسی محبت ہوتی ہے کہ جو انسان کی آنکھوں میں چمک آتا ہے، انسان کی آنکھوں میں چمک آتا ہے، تو پھر اسے بہت اپنا محبت انسان کو کہاں پر لے کر جا رہا ہے؟ یہ ہے انسان بیٹھا فرش پر ہے اور باتیں عشق کر رہا ہے، محبت کا یہ رواج ہے، اور جب دل میں آتی ہے تو دین مضبوط ہو جاتا ہے، دنیا انسان کی کمزور ہے۔ اہل بیت کی محبت کا کمال ہے۔ اچھا جانتے ہیں کس طرح سے اہل بیت کی محبت انسان کے اوپر اثر کرتی ہے اور کس طرح سے دین اثر کرتی ہے، دنیا کمزور کرتی ہے۔ ایک ہے ایک چاہنے والا امام حسین کا چاہنے والا، اس کے طریقے امام حسین کی محبت علی کی محبت ہے کہاں 17 سیڑھی زیر زمین پر آتی ہے۔ کون ہے؟ نہ سورج کے ڈھلنے کا نہ ڈوبنے کا، علی کی محبت امام حسین کی محبت انسان کو پکڑ ہے۔ اس وقت اتنے زیادہ کہ لوگ جانے دیا کوئی حسین کا چاہنے والا ہو تو اسے دعا ہے کہ امام حسین کی محبت علی کی محبت اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو اسی سپاہی نے کہہ دیا ابن زیاد کہ حسین کے چاہنے والوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، محبت انسان کو پانی دینا ہے۔ امام حسین کے چاہنے والوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، سب سے بڑا چاہنے والا تو زندان میں ہے، زندان میں کون ہے؟ کہاں ہوتا سب سے بڑا چاہنے والا ہے، سب سے بڑا چاہنے والا ہے اس کو نہیں کہا، سپاہی کہہ رہے ہیں تعلیم کرا ایک سپاہی کو ایک قاضی کو لانے کے لیے کتنے لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ کتنے سپاہی کو 10 20 30 400 سپاہی گئے ہوتے ہیں لینے کے لیے، اور علی کا چاہنے والا رہا ہے 17 سیڑھی سے نہیں بنا، نہ سورج کے بڑھنے کا نہ ڈوبنے کا پتا، کڑی کو کڑی مارتا ہے، سر ڈوبتے ہیں تو ڈوبتا ہے، کڑی کو کڑی مار کے کہتا ہے یا علی تیری محبت کا سلسلہ پڑھا۔ یہ ہے علی کا چاہتا ہے، یہ ہے
تب کہہ رہا ہے علی تیری محبت کا مظاہرہ، تو 400 سپاہی گئے کہ نہیں محبت انسان کو کہاں پہنچا رہے ہیں. اور جب 400 سپاہی گئے، ایک سپاہی دوسری سپاہی سے کہتا ہے زندان کا دروازہ کھولو، وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ تم کو، وہ دوسرے سے کہہ دیتا ہے کہ تم کو، کہتا ہے کہ تم کو یہ بشیر ہے. تو کسی نے زندان کا دروازہ کھولا، چند سیڑھی زیر زمین اترا، گزرنے کے بعد کا مختار جناب مختار نے کوئی سنوں کو درست کیا، جناب مختار نے اپنی بٹن میں چھوڑی سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد باہر آئے. توجہ فرمائیے، محمد انسان کو نہیں کرتی ہے. باہر آئے اور جیسے زندان سے باہر آئے تو 400 سپاہیوں کو دیکھ کر جناب مختار کے چہرے کا رنگ سمجھ نہیں پڑا. ایک مرتبہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، سورج کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے میرے مولا کی انگوشت کے ہلکے سے اشارے سے پلٹ کر آنے والے کیسا بہت دنوں کے بعد مختار نے مجھے دیکھا. تو ایک مرتبہ سپاہی کہتے ہیں کہ مختار ہم سے بات کرو. جناب مختار نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ابن زیاد نے بلایا ہو. جناب مختار فرماتے ہیں ایک شرط پر چلوں گا. بھائی توجہ فرمائیں، قیدی ہے مگر حسین کا چاہنے والا ہے. قیدی ہے مگر شرط اپنی منوا رہا ہے. ایک شرط پر چلوں گا. کہا کون سی شرط؟ کہا تم پیچھے پیچھے چلو گے، مختار آگے آگے چلے گا. مختار آگے آگے چلے گا تاکہ پتہ چلے کہ میں قیدی نہیں ہوں بلکہ مودت علی کا بے تاج بادشاہ ہوں. تم پیچھے چلو گے، مختار آگے چلے گا. مودت حسین کا ترانہ بنتا ہوا مختار آگے بڑھا. توجہ فرمائیے، آگے بڑھا، دربار میں گیا اور جیسے ہی دربار میں گیا اللہ جانے کیسی حیبت تھی جناب مختار کے چہرے میں کہ ہر کرسی نشین نے کرسی کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد فرمایا مختار ہمارا سلام ہو، مختار ہمارا سلام ہو. مودت حسین کا ترانہ بنتا ہوا جناب مختار آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا. جہاں پر قیدیوں کے ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں پر نہیں رکا. توجہ فرمائیے گا، جہاں قیدی ٹھہرتے ہیں جناب مختار وہاں نہیں رکا اور آگے بڑھا. ایک کمان کے فاصلے پر ابن زیاد سے ایک کمان کے فاصلے پر رک کر جناب مختار کہتے ہیں کہ علی کی مسلسل عبادت میں بے وقت دخل دینے کا سبب کیا ہے؟ علی کی مسلسل عبادت میں بے وقت دخل دینے کا سبب کیا ہے؟ تو کسی نے درباری نے کہا مختار تم گستاخ ہو، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. جناب مختار نے ایک مرتبہ سپاہی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. جناب مختار نے فرمایا ہوگا یہ تیرا امیر، ہوگا یہ تیرا امیر، میرا نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائیے گا، ہوگا یہ تیرا امیر، میرا نہیں ہو سکتا. جناب مختار نے فرمایا میرا امیر وہ ہے جس کی چوکھٹ کی فضا سلامی کرے، یہ تیرا امیر ہوگا، میرا نہیں ہو سکتا. جناب مختار نے فرمایا جس کی چوکھٹ کی فضا کنیزی کرے، جھاڑو بردار کا نام سلمان ہے. جس کی چوکھٹ کی فضا کنیزی کرے، جھاڑو بردار کا نام سلمان ہے. اس کو تیرے خزانوں سے کیا واسطہ جس کا مولا ملائک کا سلطان ہے. تو پنجتن کی محبت کا جس کا مولا ملائک کا سلطان ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں، مومنوں کی سلامی کے قابل نہیں، میں اسے کس طرح اپنا مولا کہوں؟ یہ تو میری سلامی کے قابل نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عبادت کو بے وقت دخل دینے کا سبب کیا ہے؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ تم باز ہو. جناب مختار فرماتے ہیں تیری حکومت کے وسیلہ کاغذوں میں مجھ جیسا عقیدہ رکھنے والا انسان قیامت تک باقی رہنا ہے. کہا میں تمہارے لیے سزائے موت کا اعلان کرتا ہوں. جلاد کو حکم دیا. جلاد
مختار کی گردن کو تمام کر دے۔ مختار ایک مرتبہ جلاد نے مختار کی شہرگ حیات پر تلوار کی نوک کو رکھا، اور جیسے تلوار کی نوک کو رکھا جناب مختار نے اپنی رگوں میں درد محسوس کیا، اور جیسے رگوں میں درد محسوس کیا جناب مختار مسکرائے۔ جیسے جناب مختار مسکرائے تو ابن زیاد نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا ٹھہر جا۔ ابن زیاد جناب مختار کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مختار مرنے سے پہلے ایک بات بتا دے کہ تم علی والے موت کی آغوش میں بن کر، موت کی آغوش میں رہ کر مسکراتے کیوں ہو؟ تم علی والے موت کی آغوش میں پل کر، موت کی آغوش میں رہ کر مسکراتے کیوں ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب مختار نے فرمایا ابن زیاد تو مجھے قبول نہیں کر سکتا، سن ابھی میں بچہ تھا، ابھی میں بچہ تھا، مودت حسین کی، مودت علی کی آغوش میں پل رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے مجھے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مولا نے مجھے بلایا، اپنے سانوں پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھیرنے کے بعد کہا مختار ایک زمانہ آئے گا کہ تو کوفے میں حکومت کرے گا، اور حکومت کرنے کے بعد 3,46,000 دشمنان حسین کو تہے دیکھ کرے گا، اس لیے کہ یہ میرے مولا کا قول ہے، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ 3,86,000 دشمنان حسین کو تہے دیکھ کرے گا۔ جناب مختار نے فرمایا او ابن زیاد ارے تیرے جیسا میرے ہاتھ سے مرا ایک نہیں، موت پہلے ہی آ گئی۔ موت کا وارث تو علی ہے، موت کا حاکم تو علی ہے۔ جناب مختار نے فرمایا تو مجھے نہیں مار سکتا، موت کا وارث علی ہے، موت سے خود کہو کہ مجھے مار دے، سر دربار مرنے کو تیار ہوں۔ جناب مختار فرما رہے ہیں کہ موت سے خود کہو کہ مجھے مار دے، سر دربار مرنے کو تیار ہوں۔ موت کو جس نے مارا ہے لاکھوں دفعہ اس وسیع محمد کا حقدار ہوں، بنجتن کی محبت کا احسان ہے، موت اور ملک الموت کا یار ہوں۔ تخت پر بیٹھ کر بھی تو مجبور ہے، فرش پر بیٹھ کر بھی میں مختار ہوں۔ تخت پر بیٹھ کر بھی تو مجبور ہے، فرش پر بیٹھ کر بھی میں مختار ہوں، مطمئن پرسکون اور بلا خوف ہوں۔ دامن زندگی کو بھرے گا علی، مجھے 100 مرتبہ موت آئے اگر 101 بار زندہ کرے گا علی۔ اچھا یہ نعرہ شرافت مردانگی کا نعرہ ہے، اس نعرے میں بہت بڑی طاقت ہے دلانے والا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ آپ کو پتا ہے اپنے تو اپنے خیر بھی لگانا، اپنی غیرت کو مستحکم کرتے ہیں علی کے نام کو لینا۔ توجہ فرمائیے گا، علی کا نام وہ ہے جو بڑے بڑے میدانوں کی زینت بن جاتا ہے، بڑے بڑے میدانوں کی زینت بن جاتا ہے۔ ارے آپ نے ابھی
کیوں کہا, علی کا نام کیوں دیا؟ توجہ فرمائیے گا بھائی. عزیزان ایمان وہ بھی جانتا ہے کہ اگر کسی اور کا نام لیتا تو کامیاب نہ ہوتا, اس لیے اس نے علی کا نام لیا, اس لیے وہ کامیاب ہوا. توجہ فرمائیے گا عزیزان ایمان, علی کا نام وہ ہے, علی کا نعرہ وہ ہے کہ چھوٹے سے لبنان نے اسرائیل کی ناک میں نکیل ڈالنے کی کس کی طاقت ہے؟ نعرے کی طاقت ہے, حسینیت کی طاقت ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان ایمان, جو بڑے بڑے لشکر والوں سے نہیں ڈرتا اسے حسن نصر اللہ کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا عزیزان ایمان, کیوں نہیں ڈرتا؟ جانتا ہے کہ ایمان کی طاقت ہے, جانتا ہے کہ نعرے کی طاقت ہے, جانتا ہے کہ امام حسین کی طاقت ہے. ورنہ عزیزان ایمان ٹینک, میزائل, بڑے بڑے ڈرون کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس ہے, اسرائیل کے پاس ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان ایمان, یعنی ساری سپر طاقتیں کس کے پاس؟ امریکہ کے پاس, اسرائیل کے پاس. اور ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایک طاقت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس حسینیت کی طاقت ہے, ان کے پاس علی کی طاقت ہے, ان کے پاس نعرے کی طاقت ہے. تو سارے اسلحے ادھر ہے, نعرے حیدری ادھر ہے. میں توجہ فرمائیے گا کہ خود کے پیغمبری سے ہار گئے. اسے کم نہ سمجھنا, اسے ہلکے میں نہ لینا کہ خود کے پیغمبری سے ہار گئے, جذبہ بوزری سے ہار گئے. اسلحے جتنے تھے زمانے کے, نعرہ حیدری سے ہار گئے. سب سے زیادہ شہید ہونے والی قوم شیعہ, سب سے زیادہ پریشان ہونے والی قوم شیعہ, سب سے زیادہ مظلوم قوم شیعہ, سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم شیعہ. توجہ فرمائیے گا. مگر اس کے باوجود بھی یہ شیعہ کم نہیں ہوتے. کیوں کم نہیں ہوتے؟ میں بتاؤں گا جناب ایمان کیوں کم نہیں ہوتے. اس لیے کہ جب تک یہ شیعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے رہیں گے, جب تک یہ شیعہ ختم نہیں ہو سکتے. اچھا جناب ایمان, میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے مولا سے جب سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے آسمان کیسے رکا ہوا ہے, تو میرے مولا نے فرمایا کہ جب اللہ نے آسمان کو بنایا تو آسمانوں کے اوپر جبرائیل نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب تک علی ولی اللہ آسمان پر لکھا رہے گا, آسمان گر نہیں سکتا. تو پھر سوال کیا گیا میرا مولا پانی کیسے رکا ہوا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ جب اللہ نے پانی کو خلق فرمایا تو پانی کی سطح پر لکھا جبرائیل نے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب تک پانی کے اوپر علی ولی اللہ جبرائیل کا لکھا ہوا تحریر رہے گا یہ پانی ختم نہیں ہو سکتا. سوال کیا گیا یا علی یہ سورج کیسے رکا ہوا ہے؟ میرے مولا نے وہی سوال کیا، جواب دیا کہ سورج کی تنابوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. چاند کے اوپر گئے، چاند کے اوپر خامی ہے، میرے مولا نے فرمایا چاند کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. توجہ فرمائیے گا دلان ایمان، یہ زمین پلٹتی کیوں نہیں؟ علی نے فرمایا زمین کے سینے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یعنی کائنات میں جتنی چیزیں آج تک باقی ہیں ان چیزوں کے اوپر اللہ نے جبرائیل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھوا رکھا ہے، اس لیے یہ باقی ہے. تو یاد رکھنا جب تک شیعہ کی زبان پر یہ کلمہ باقی رہے گا یہ قوم باقی رہے گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.